ہمارے بچے ماں باپ کی جمع پونجی بھی بیچ کے وہ دارالکفر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، وہاں جا کے اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، مستقبل کہیں داؤ پہ تو نہیں لگ رہا کہ ہم دارالاسلام کی جو بہرحال جو برکتیں ہیں ایمان کے حوالے سے، جو آسانیاں ہیں، اور پھر جیسے تیسے بھی ہم بہت ترقی یافتہ نہ صحیح لیکن کم از کم ہمیں ہمارے بچوں کے حوالے سے یہ سہولت تو موجود میسر نظر آتی ہے کہ ہمارے بعد بھی یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ایمان کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور وہاں جا کے تو یہ صورتحال باقی نہیں رہتی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دارالکفر اور دارالاسلام کے حوالے سے میں نے پہلے جو اپنی گفتگو میں ایک فقرے میں ایک لفظ بولا تھا قرون اولیٰ میں، ٹھیک، پہلے لوگوں نے یہ فرق کیا تھا اور یہ فرق تھا صحیح۔ اب جیسے جیسے ماحول اور کلچرز اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے تو کلچرز مرج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دیکھیں انٹرنیٹ ہے اور یہ سوشل میڈیا ہے، اور اس پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی فیشن بھی چلنا ہے امریکہ سے تو وہ کئی مہینے لگتے تھے اس کو لندن پہنچنے میں، اور پھر لندن سے پاکستان میں پہنچنے میں بڑے کئی مہینے لگتے تھے، لاہور میں مثال کے طور پہ یا پہلے کراچی میں آتا تھا، کراچی سے لاہور اور لاہور سے بعد چھوٹے شہروں میں، اور پھر دیہات تو بالکل ہی اس سے جو ہے نا محفوظ اور ناواقف ہوتے تھے، اور کبھی ان کو دیہات تک خبر پہنچتی بھی تھی تو اتنی دیر میں فیشن چینج ہو چکا ہوتا تھا، اس کو قبول بھی نہیں کرتا، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ رہتی تھی۔ اب یہ نہیں ہے، اب یہ جو ہے کہ سیکنڈز میں خبر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر بندے کے اپروچ میں ہے، چاہے وہ گاؤں میں بیٹھا ہے چاہے وہ کہیں اور بیٹھا ہے، اور لہٰذا ایک تو جو کلچرل جو ایفیکٹ ہے، جی ڈیجیٹائزیشن اس کو کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، جو کلچرل ایفیکٹ ہے وہ ہر ایک کے اوپر پڑ رہا ہے، اور ہر جگہ پہ ہے، باؤنڈریز ختم ہو گئی، یوں کہہ لیں باؤنڈریز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اسلام کے حوالے سے دارالاسلام یا دارالکفر دونوں کا ماحول دیکھتے ہیں تو وہ کم و بیش ملتا جلتا ہے، کہ مثال کے طور پر آپ اگر کسی اسلامی ملک کے اندر ہیں تو وہاں بھی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور قرآن پڑھنے کی اور انفرادی عبادات کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ تو آپ کو جو ان کا جو نظام ہے اس کے اندر اس میں گنجائش نہیں ہے، اس میں انٹرفیئر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہی صورتحال دارالکفر کے اندر ہے، وہاں بھی آپ کو نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، انفرادی عبادات کرنے کی اجازت ہے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، اور ان انفرادی انہوں نے چیزوں کو تقسیم کر لیا ہے، کچھ اجتماعی چیزیں ہیں کچھ انفرادی چیزیں ہیں، اور انفرادی چیزوں میں آپ جتنا مرضی ایکسل کرتے رہیں کسی بھی گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لہٰذا دین کے اوپر جتنا آپ عمل کرتے ہیں دارالاسلام آج کے دارالاسلام میں رہ کر اتنا ہی عمل آپ آج کے دارالکفر کے اندر کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ماحول کے اعتبار سے یا سہولت کے اعتبار سے اگر آپ کوئی ذاتی زندگی نجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دونوں جگہوں پہ آپ کو کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا؟ تقریباً یہ کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا، اور پھر ان کے آپس میں کلچرز مرج ہو جانے کی وجہ سے بچنے کی صورت جو دارالاسلام میں ہے وہی دارالکفر میں ہے۔ اگر آج کے اعتبار سے دیکھا جائے کسی اسلامی ملک میں اگر کوئی رہتا ہے تو اس کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنے بچے کو آپ مسجد کے ساتھ جوڑ دیں، تو جو بچے مسجد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ آپ یورپ امریکہ میں بھی جو بچے مسجد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ بہترین مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور آپ وہاں رہ کے بھی آئے کہ ہیں مسلمان جو ہے نا مثلا پاکستان میں اور کسی بھی اسلامی ملک میں 3 طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، اچھا، اور کسی جو غیر مسلم ملک ہے وہاں پہ صرف 2 طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیا تقسیم ہے جی؟ اچھا، یہ تقسیم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو بہت اچھے مسلمان ہوتے ہیں جو ٹرو مسلمز ہیں، ٹھیک، وہ اپنے کردار کے اعتبار سے بھی کردار پیش کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو بالکل بے دین ہوتے ہیں، جو جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق، نام کے مسلمان ہیں، ٹھیک۔ تیسرے ہیں درمیان میں جو منافق قسم کے مسلمان، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور یہ جو اسلامی ملکوں کی بات کر رہے میں ہیں؟ اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں 3 قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، اور جب آپ کسی غیر مسلم ملک میں چلے جائیں تو وہاں صرف 2 قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، یا ٹرو مسلمز ہوتے ہیں، بالکل سچے مسلمان، کھرے، اس کے اندر کوئی آپ کو جھول نہیں نظر آئے گی، ٹھیک ہے، یا پھر وہ بے دین لوگ ہیں جو وہاں کی مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے ہیں، اور نام وہاں تیسری طرح کے لوگ نظر وہاں درمیان والے مسلمان کوئی نہیں ہے، تیسری طرح کے مسلمان کوئی نہیں ہے، اور لہذا وہ مسلمان جو مسجد کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور جن مسلمانوں نے اپنی اولادوں کو مساجد کے ساتھ جوڑ دیا ہے وہ بالکل ٹرو مسلم ہے ماشاءاللہ، انہوں نے اس ماحول کے باوجود، بلکہ وہ جو کہتے ہیں نا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تو وہاں جا کے وہ
پاکستان اور میں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں اتنے اچھے مسلمان نہیں ہوتے جتنے اچھے مسلمان وہ وہاں جا کے بن جاتے ہیں، اور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں یہاں پہ بالکل عجیب و غریب زندگی گزار رہے تھے، اگرچہ نماز کبھی پڑھ لیتے تھے، لیکن یہاں پہ کلین شیو اور طرح کا کلچر، لیکن جو ہی وہاں گئے تو وہاں جا کے ان کا بالکل سارا بھولیا بھی چینج ہو گیا اور ہر چیز چینج ہو گئی، اور ان کو یعنی اپنی شناخت کی فکر اپنی شناخت کی فکر پڑتی ہے، اور بالکل وہ وہاں پہ ایسے مسلمان بنتے ہیں کہ جو پاکستان میں وہ اس طرح کے مسلمان نہیں ہوتے، اور یہ بہت سارے مثالیں ایسی موجود ہیں۔ اچھا، اس طرح سے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میں 2006 میں یو کے گیا تھا پہلی دفعہ۔ جی، میرا وہاں پہ جب میں واپس آیا تو میرا تاثر مسلمان فیملیز کے بارے میں یہ تھا کہ مجھے جو بھی شخص ملا جس سے میری ملاقات ہوئی، وہ ون وے اور دادر، وہ کسی بھی پہلو سے وہ اپنی اولاد کے بارے میں بڑا فکر مند تھا۔ ٹھیک، یعنی بہت فکر تھی کہ میں، کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو یوں کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپنے بچوں کو یوں کرتا ہوں، یوں بچاتا ہوں، یوں محفوظ کرتا ہوں وہاں کے ماحول سے۔ ماحول تو بہرحال ایسا ہے۔ ماحول تو ہے، ٹھیک، اچھا، اس ماحول سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہر بندہ فکر مند لگا۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، اگر میں اس کو کمپیئر کروں 2006 کو 2024 کے ساتھ، میں آخری دفعہ 2024 میں گیا ہوں، ٹھیک، اگر میں 2024، یہ فرق بنا 18 سال۔ 18 سال میں جو اب جو میں دیکھتا ہوں تو وہاں کا مسلمان اپنی اولادوں کے بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا فکر مند 2006 میں تھا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو تقریباً ہر 10 منٹ کے فاصلے پر کسی نہ کسی مکتبہ فکر کی مسجد مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یعنی مساجد اور موجود ہیں، مسجد کے اندر 2 گھنٹے کی بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہر مسجد کے ہر صورت میں ہے۔ ہر مسجد میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ 2 گھنٹے بچے اسکول سے آتے ہیں، اسکول سے آ کے وہ 2 گھنٹوں کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں، اور جو مسجد چلے جاتے ہیں پھر وہ مسجد کے ماحول کے ساتھ وہ رہتے ہیں، وہاں پہ پڑھتے بھی ہیں۔ اور وہاں کی مسجد سنا ہے کہ تھوڑا مختلف ہے، اس کا جو مطلب اس کا جو رجحان ہے یا اس کی جو ماحول ہے وہ تھوڑا کمیونٹی سینٹر ٹائپ ہے۔ بالکل کمیونٹی سینٹر ٹائپ ہے، اور وہاں کا یقین کریں، میں نے وہاں پہ جو رمضان گزارا تھا، ایک رمضان میں نے وہاں گزارا ہے، اور وہ ابھی بھی مجھے یاد آتا ہے اللہ کہ وہ وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا کہ، یعنی میں نے گلاسگو میں رمضان گزارا تھا، اور جس مسجد میں میں جاتا تھا وہاں پہ کوئی 200-300 لوگوں کا کھانا پکتا تھا، اچھا، روزانہ مسجد میں، اور جو ادھر ارد گرد کے کمیونٹی کے لوگ تھے مسلمان، وہ اپنے گھروں میں افطاری نہیں کرتے تھے، وہ مسجد میں آ کے، اچھا وہاں کرتے تھے۔ ہاں، یہ ماحول تھا، یعنی ایک ماحول، ایک اجتماعیت تھی، اجتماعیت تھی کہ لوگ جو ہیں وہ افطاری سارے مسجد میں آ کرتے ہیں، لہذا 200-300-400 لوگ جو ہیں وہ افطاری کے وقت موجود ہوتے تھے، اور ایک بالکل ایسا جیسے کہ ایک کوئی فنکشن ہو رہا ہے، اور آپس میں بڑا پیار محبت، پھر اس کے بعد وہیں مسجد میں رہنا، پھر عشاء کی نماز پڑھنا، پھر عشاء کے بعد تراویح پڑھنا، تراویح کے بعد پھر دیر تک جو ہے وہ وہاں بیٹھے رہنا، پھر وہاں سے تراویح کے بعد لوگ گھروں کو جاتے تھے۔ تو ایک بڑا مطلب اور ایک روحانیت بھرا ماحول تھا جو وہاں کی مساجد کے اندر بہرحال میں نے دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، میں اس ساری باتوں کو کنکلوڈ کروں کہ جو فرق ہے وہ مساجد کے ساتھ جڑنے یا نہ جڑنے کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو لوگ مساجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اور جنہوں نے اپنی اولادوں کو مساجد کے ساتھ جوڑ دیا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے 2 ٹولز بتائے، ایک نماز ہے، ایک قرآن ہے۔ لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، دونوں چیزوں سے جڑ جاتے ہیں۔ ہاں جی، قرآن اور نماز سے جڑ جاتے ہیں۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ ایک گویا سینسرشپ اللہ کریم نے ہمیشہ کے لیے لگا دی۔ ٹھیک ہے۔ آپ نہیں روک سکتے، نماز روک سکتی ہے، اور کچھ نہ ہو، جتنی دیر آپ مسجد میں ہیں، نماز کے ساتھ ہیں، اتنی دیر تو اور دوسرا ہے قرآن۔ ٹھیک، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آپ کو لے جاتا ہے۔ لہذا جب آپ نے بچوں کو قرآن اور نماز کے ساتھ جوڑ دیا تو آپ بھلے پاکستان میں بیٹھے ہیں، بھلے آپ کسی بڑے شہر میں بیٹھے ہیں، بھلے آپ کسی گاؤں میں بیٹھے ہیں، یا آپ کسی نیو یارک میں بیٹھے ہیں، یا آپ جاپان میں بیٹھے ہیں، یا لندن میں بیٹھے ہیں، آپ نے اگر اپنے بچوں کو نماز اور قرآن سے جوڑ دیا ہے تو انشاءاللہ یہ دونوں ٹول ایسے ہیں جو بچوں کو ماحول کی ساری خباثتوں سے بچا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ ہے وہ فرق جو پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا کہ دارالکفر کے اندر یہ ماحول نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے وہ کیٹیگوریکلی منع کر دیا گیا کہ دارالکفر کے اندر نہیں رہنا، لیکن اب وہ ماحول کا وہ فرق نہیں رہا۔
یا اتنا نہیں رہا، فرق تو ہے لیکن اتنا فرق نہیں رہا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دارالاسلام اور دارالکفر کی وہ ڈیفینیشنز جو پہلے کی گئیں وہ اب صادق نہیں آتی. اس لیے آپ بچوں کو یا جو لوگ روزی کے لیے یا اپنے مختلف مقاصد کے لیے جاتے ہیں ان کو آپ وہ حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ دارالکفر میں جو قرون اولیٰ میں حکم لگتا تھا. لیکن بہرحال ماحول کا فرق تو پھر بھی ہے. آپ وہاں مثال کے طور پر اتنے بڑے فرق ہیں. اب مثال کے طور پر یہاں آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، وہاں آپ کو اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی. اذان جو ہے مسجد کے اندر ہوتی ہے، بس آپ وہاں رہ رہے ہیں، چاہے آپ مسجد کے پڑوس میں رہ رہے ہوں، آپ کو اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی. اور یہ اتنا بڑا یعنی اتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جہاں کہیں آپ کو اذان کی آواز سنائی دے رہی ہو تو اس سے ہی بہت ساری رحمتیں آپ کے گھر کے اندر آتی ہیں کہ آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ اگر ماحول کی بات کریں تو وہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دیں. آپ نے بہرحال بچے کو اسکول میں بھی پڑھانا ہے، آپ نے بچے کو کالج یونیورسٹی میں بھیجنا ہے. اور وہ جو ماحول ہے وہاں کا، نہ اسکولوں کا ماحول نہ کالجوں یونیورسٹیوں کا ماحول، وہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا. وہاں پہ بچے کی فکر جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. اور لوگ جو ہے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے نکل آتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. جب بچے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بچانا ہے، تو جو نکل آتے ہیں وہ نکل آتے ہیں. پھر بچے اگر بڑے ہو جائیں تو پھر وہ بچے مانتے بھی نہیں ہیں. بچے وہ کہتے ہیں آپ کا ملک ہے، وہاں کی آزادی اور طرح کی، ہاں آپ کا ملک ہے، آپ جائیں، ہم نہیں جا سکتے. تو بہرحال ان دونوں طرح کے اگر ہم کمپیریزن کریں تو ماحول کا فرق آج بھی موجود ہے. اور جن لوگوں نے اس ماحول سے بچنا ہو اور اپنی اولاد کو بچانا ہو تو وہ تو ہمیشہ پرائورٹائز کریں گے کہ وہ کسی اسلامی ملک کے اندر رہیں. اور اگر کوئی اسلامی ملک کے اندر بھی ماحول اگر ویسا ہے، اور اسلامی ملکوں میں بھی اگر آپ اس وقت کے موجود اسلامی ممالک کے ماحول کا جائزہ لیں تو ہر ملک میں ایک جیسا ماحول نہیں ہے. تو بعض ممالک ایسے ہیں جس میں مغربی ممالک سے بھی زیادہ فارورڈ ماحول ہے. لہٰذا اگر آپ اپنے بچے کو یا خود کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں اور اس ماحول سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ تقسیم نہیں ہے کہ آپ اسلامی ملک یا غیر اسلامی ملک میں ہیں. یہ تقسیم ہے کہ کس کا ماحول جو ہے وہ زیادہ ہیلپ فل اور کنڈیوسیو ہے اور کہاں کا ماحول جو ہے وہ زیادہ ہیلپ فل اور کنڈیوسیو نہیں ہے.